ایک دعا تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا۔ اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے۔ یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے۔ اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے۔ کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا؟ آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر، تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو؟ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر، تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے، اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھی وہ آپ فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا، تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبۃ نصوح، خالص توبہ۔ تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے۔ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے۔ اللہ میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے۔ یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت، نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، نمبر دو مجددین، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تومار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ نمبر تین لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق، تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے۔ یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا ہے کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے، اس سے اگلا آ گیا، اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں، اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ۔ تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہیں، ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہیں کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں۔ جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنی جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر، یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آ جا رہی، یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں۔ آپ سوچ کیجئے
آخر دین الہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے. اکبر کے نام پر تو تہمت ہے. اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہیں. ابو الفضل اور فیضی وہ شخص کے جس نے بے نقط تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو. اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے. یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے. اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں ہوگی. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے. پہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی. یہ تعلیم ہے. اسی وزن پر لفظ توحید ہے جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا، انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے. لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل